بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم۔ سورۃ السبع یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور سبا ایک قوم کا نام ہے کہ جن پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، اس کا تذکرہ آئے گا۔ ان کے زبردست باغات تھے، بہت نعمتوں میں تھے، بڑی زبردست آبادیاں تھیں، لیکن انہی نعمتوں نے ان کو سبب بن گئی کہ خدا سے دور ہو گئے اور خدا کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ نے ان نعمتوں کو الٹ دیا۔ جو پانی ان کے باغوں کو اور ان کی فصلوں کو تیار کیا کرتا تھا، اسی پانی سے ایسا سیلاب آیا کہ ان کی ساری فصلیں اور باغات تباہ ہو کے رہ گئے، اور اللہ نے ان سے وہ نعمتیں ان کی نافرمانی کے سبب چھین لی۔ اور یہ سنت الہی ہے، یہ چاہے بڑے عذاب کی شکل میں ہو، چاہے چھوٹے عذاب کی شکل میں ہو، چاہے موت کی شکل میں ہو، اللہ کے نافرمانوں سے سب کچھ چھیننے والا ہے، چاہے خواہ وہ کتنے بڑے مالدار ہو، خواہ وہ کتنے بڑے بااثر لوگ ہو۔ بالآخر قرآن کی بار بار یہ واقعات بیان کرنا بتاتا ہے کہ اللہ کسی کے پاس دنیا کو رہنے نہیں دیتا، اور پھر یہ نعمتیں اسی کو ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس نے دنیا میں ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو بھلایا نہیں تھا، اللہ کو یاد رکھا تھا۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے کہ جو عربی کے لفظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بس وہی مالک، صرف وہ مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کا۔ شریک کا معنی کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، شریک کا معنی ہوتا ہے پارٹنر، اور سادہ مثال دوں، جیسے بزنس پارٹنر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بزنس پارٹنر کا کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی پیسہ اس اکاؤنٹ سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے جب تک آپ کا دوسرا پارٹنر بھی اس پہ سائن نہ کر دے، یہ ہوتا ہے پارٹنر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس آسمان و زمین اور اس کائنات میں اور ہر چیز میں کوئی میرا پارٹنر نہیں ہے کہ جس کے سائن کے بغیر میں کچھ کر نہ سکوں۔ برعکس ہے، میرے سائن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکتا، بات بھی کر سکتا۔ یہ ہے توحید پروردگار کہ جس کی بنیاد پر دین اسلام کی یعنی بنا اور عمارت کھڑی ہوتی، شروع ہوتی۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ساری کی ساری حمد اسی کے لیے مخصوص ہے، اور وہ بڑا حکمت والا اور خوب باخبر ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ آپ تصور کر لیں، ایک ایک قطرہ جو مثلا زمین پہ گرتا ہے، یا ایک ایک ایٹم یا ایک ایک مالیکیول یا کچھ بھی جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور زمین کے اندر سے جو کچھ اگتا ہے، جو پودے نکلتے ہیں، جو جراثیم نکلتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو دکھائی نہیں دیتے، سب کچھ جانتا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی چیزیں اور زمین سے نکلنے والی چیزیں اس جانتا ہے۔ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، تمہاری حرکتیں کیا اس کے پاس آ رہی ہیں، لیکن خدا غفور ہے،
خدا رحیم ہے، فوراً تمہاری پکڑ نہیں کرتا، اور تیار ہے جب بھی توبہ کرو تمہارا سب کچھ بخشنے کے لیے، لیکن جانتا وہ سب کچھ ہے، نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے مثلا کیا سوچا ہے اور کیا کیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا، یعنی جس کو حساب کتاب کا خیال نہیں ہے اس کے اندر جراثیم ہے کفر کی، وہ پھر اپنی مرضی کرے گا، ظاہر ہے۔ اور کفار کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی، اے رسول کہہ دیجئے میرے غیب کا علم رکھنے والے رب کی قسم وہ ضرور تم پر آ کر رہے گی، آئے گی تم پر، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور پھر وہ جو کہا کہ وَرَبِّ بلا وَرَبِّ، ہاں آئے گی میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے، پھر مزید اس عالم غیب کے بارے میں اور تاکید کے لیے وضاحت فرمائی کہ وہ عالم غیب کون ہے، میرا رب کون ہے، آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس ذرے سے بھی چھوٹی، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، یہ مثقال ذرۃ، ذرہ اس زمانے میں سب سے چھوٹی چیز کے لیے عرب، اور اس سے بھی چھوٹی جب کہنے ہوتے تو ذرے سے بھی چھوٹی، اللہ فرما رہا ہے ذرے کا جو مثقال ہے اس سے بھی زیادہ چھوٹی، وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں ثبت لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں، یعنی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ سیو کیا جا رہا ہے، سارا کا سارا ڈیٹا سیو ہے۔ کس لیے سیو ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی مغفرت اور رزق کریم ہے۔ رزق کریم یعنی جو بڑی عزت سے عطا کیا جائے گا، عطا کرنے والوں کو احساس عزت ہوگا اس عطا سے۔ عام طور پر جو دنیا میں لوگ دیتے ہیں، انسانوں کو عطا کرتے ہیں، انسان تھوڑا سا نیچے لگ جاتا ہے، اپنے اندر احساس ذلت فیل کرتا ہے، اس لیے احکام ہے کہ ایسے دو، اس طرح دو کہ اس کی عزت میں فرق نہ آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ رزق بھی کریم ہوگا، کریم کا دیا ہوا رزق بھی کریم ہوگا، احساس عزت اور احساس فخر کریں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کا وہ رزق قیامت کے دن عطا ہوگا۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہمیں مغلوب کر دے، یعنی ہم نے جو اپنی آیات میں باتیں کی تھی، انہوں نے زور لگایا کہ یا ان کا انکار کریں، ان کے خلاف دلیلیں بنائیں، یا یہ کہ ان میں تحریف کریں، یہ ساری کی ساری کوشش ہے۔ اللہ کی آیات جیسے کی جیسے تھی ان کو نہیں ماننا، یا تو انکار کیا یا پھر ٹیڑھی میڑھی تعویلیں کی، زور لگائے تاکہ جو اپنے نظریات ہیں وہ تھوپ دے قرآن پر۔ اور یہ اللہ کیا کہہ رہے؟ تاکہ مجھے مغلوب کر دے، مجھے عاجز کر دے۔ اللہ کو کون عاجز کر سکتا؟ اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی، یعنی زور لگایا کہ وہ مغلوب کریں، ہمیں مغلوب کر دیں، ان کے لیے بہت ہی بلا کا دردناک عذاب ہے۔ رجز، عذاب من رجز علیم، ایسا رجز کو جو درد دے گا۔ رجز ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو زلزلہ طاری کر دے، ہلا کے رکھ دے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا عذاب ہے کہ جو ان کو ہلا کے اور لرزا کے رکھ دے گا، ایسی درد دے گا ان کو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔